رہے تھے کہ قبلہ صاحب سے یہ ضرور پوچھے گا کہ انہوں نے جو یا علی مدد کہہ کے شرک کا دروازہ کھول دیا ہے، جائز کہہ کے جو پہلے ایڈیشن میں ہے اب تک چل رہا ہے، اس کو البتہ میں نکالوں گا. اس وقت ہماری پوزیشن کی مدافعانہ، اب ہماری پالیسی ہے جارحانہ. وہ زمانہ لد گیا کہ جب علماء ہمارے کہتے تھے بطور وسیلہ کے لیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کھلا بکھلا، اس جملے کی کوئی چول ہی بھی نہیں ہے. آپ اخبار میں رسالے میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ نے کہا اسلامی سلام ہے سلام علیکم یا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہی سوال جب ہے اسلام کا سلام ہے، یہی پیغمبر اسلام کا ہے، یہی آل محمد کا ہے، اور یہی جنتیوں کا سلام ہے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب یقولون سلام علیکم. جب ہر طرف پھر خدا بھی فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم. بندہ مومن اپنے رحیم و کریم رب کا بھی سلام قبول ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو ذرا اگلے جو ایڈیشن میں بدل کر دیا، اس کو نکال دیا. قبلہ سلام اور دعا میں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ ائمہ تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن ہم جو التجائیں کرتے ہیں یا فریاد کرتے ہیں اس میں کوئی ثبوت ہے کہ ان تک پہنچائی جاتی ہے؟ نہیں. اس لیے میں نے بار بار لکھا ہے کہ سب سے آسان و اولا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، بات سالو کر دیا جائے. لیکن ان سے توسل یعنی ان سے مانگنے میں تو کوئی قواعد نہیں ہے، اگر نیت اگر تھوڑی سی کا بات ہے، تھوڑی یہ وہی ہوگا کہ اب ہم کہیں گے یہ ہم جو کہتے ہیں یا علی میری آپ سفارش کریں اللہ میرا کام کر دے، یہ آپ کی آواز کیسے پہنچے؟ اگر کہا جائے کہ اللہ پہنچاتا ہے تو پھر کان ادھر سے پکڑنا پھر بات ہوئی. دونوں سیدھا جو آل محمد کا طریقہ تھا، یہ جو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ہے، یہ باقی یہ دعائیں توسل جو ہے کسی معصوم سے منقول نہیں ہے، اس پر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں. اور شیخ عباس قمی نے خود جنہوں نے نقل کی ہے تو انہیں دعائیں توسل غیر مشہور بھی تھے، مشہور بھی، وہ خود بیٹھے ہیں درود صوفی تھے، یہ محفوظ ہے، کوئی جملے ادھر گئے ہیں کوئی جملے ادھر گئے ہیں، کسی معصوم سے تو منقول نہیں ہے. تو ارادہ پورے شہادہ معصومین کو خطاب دیا گیا یا رسول اللہ یا ولی عند اللہ عشق علی عند اللہ. میں سب کے بارے میں یہ کہتا ہوں سب سے آسان اولا بلکہ متعین طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، واسطہ ان کا دیا جائے. ایسی خوبصورت بات ہے جس کے بارے میں آپ صحیفے کی دعائیں پڑھیں گے، مولا علی کی دعائیں شریف عالویہ پڑھیں گے، یہاں بھی پڑھیں گے، یہی طریقہ آپ کو کار فرمان ہے. دعائیں کمیل کے ساتھ قبلہ کیسے ہیں؟ مطلب بڑی مستند میں نے اپنی ذات جو بات لکھی ہے تو میں نے اس کو بڑی اہمیت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی آغا صاحب کی یہ ذرا تھوڑی سی چند سال پرانی آڈیو ہے. اس ٹاپک پر میری خود آغا صاحب سے بات ہوئی تھی. یہاں جانتے ہیں لوگ جو پالٹا پر اور بیل ایکس پر حضرات تھے، ان دنوں چونکہ صاحب نے مائک پر کہا تھا، میں چونکہ دلائل دے رہا تھا آغا نجفی ہی کے حوالے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں غالیوں کا پروپیگنڈا تھا کہ یہ ڈکو پارٹی ہے، یہ جناب یا علی مدد کے منکر ہیں. یعنی اب بھی آپ جائیں کسی ایسے بندے کے پاس جو مخالف ہو، جو مقصر اور وابی یا ڈکو پارٹی کہتا ہو، سب سے بڑا اعتراض اور جو بھی کرے گا یا جو بھی بیان کرے گا وہ یہی کہے گا جی وہ کیا، جی وہ ڈکو پارٹی ہے، جی کیا کہتے ہیں، وہ تو یا علی مدد کے منکر. یہ بہتان، یہ تہمت وہ لگا دیتے تھے اور جس کی وضاحت ہم نے 12 مرتبہ کی ہے. خیر، تو پالٹاک پر بھی ایسے ہی، چونکہ مجھے تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ سوشل میڈیا پر، پالٹاک پر، بیل ایکس پر، آپ جو ہے فیس بک پر، اور ادھر یہ جو واٹس ایپ پر جو ہم بات چیت کرتے ہیں. خیر، تو اب یا علی مدد کے حوالے سے مجھے پیغام دیا گیا اوپن گروپ میں کہ بھی آپ آغا صاحب سے رابطہ کریں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جس تک میری آواز آ رہی ہے وہ بے شمار ضرور کرے. میں نے جب گروپ بند ہوا اپنا، یعنی پھر میں نے چونکہ وہاں لمٹ ٹائم ایک تھوڑے وقت کے لیے گروپ کھولتے تھے، پھر بند کرنا پڑتا تھا. واٹس ایپ پر تو 24 گھنٹے اوپن رہتا ہے، وہاں پر جو ہے اور مسائل ہوتے تھے. خیر، میں نے آغا صاحب سے، آغا نجفی کی خدمت میں فون کیا. قبلہ صاحب نے فون اٹھایا. میں نے یہی الفاظ کہے کہ قبلہ آپ کا پیغام ملا تھا. تو خاک صاحب جو ہے حاضر ہو گیا، اور یا علی مدد کے بارے میں کوئی پیغام دیا. ہاں، انہوں نے فرمایا ہاں میں نے وہ جو ہے نا نیا ایڈیشن جو ہے نا اصول شریعہ کا چھاپا رہا. تو میں نے کہا اس کو نکال دیا جائے کیونکہ اس کی چول سیدھی نہیں اس جملے کی.
میں نے عرض کیا کہ بلا یہ جو 50 سال سے آپ کی محنت ہے نا، جو دلائل ہے نا، اس میں وزن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جملہ جو ہے، میں کہا یہ اللہ نور السماوات والارض یہ جملہ ہے. تو اب ہم جو ہے اس نور کو اس معنی میں لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم جو آپ سے تو ہم یہ نہیں بات کر سکتے نا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے، یعنی آپ جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ نور ہم اللہ کو کون سا نور مانتے ہیں؟ لائٹ مانتے ہیں. نور تو ایک بے جان چیز ہے، وہ تو نور کا خالق ہے اور طول و عرض رکھتی ہے یہ لائٹ ہے نور. تو لہٰذا اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے، وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ نور بمانا ہادی ہے جو معصوم نے فرمایا. تو اب ہم جملے کو لے لیں اور اس کے جو ہے میننگ کو لغوی طور پر ہم لے لیں تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، اس کی تعویل اور تفسیر کرنے کے بیان تو پھر جو ہے اپنا عقیدہ نظریہ صحیح ہو سکتا ہے. اب یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا امام زمانہ مدد، یعنی یہ پنجابی یا اردو میں یہ چلتا ہے، یہ کوئی عربی کا تو ہے نہیں. ورنہ ہم کہیں یہ شیخ مفید نے بھی لکھا، شیخ توسی نے لکھا، جناب شیخ صدوق نے لکھا، علامہ ہیلی نے، کیونکہ عربی میں تو رائج ہی نہیں ہے جس کو ہم جو ہے گرامر کی جو ہے نا بات کریں. یہ تو ہمارے ہاں پنجاب میں خاص طور پر یہ سلسلہ چلا اور اس کی وضاحت جو ہے آغا نشوی، چونکہ پنجاب میں ہی جو ہے ان کا جو ان کی پیدائش ہے، وہیں اپنا رہے ہیں اور وہیں اب رہ رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے پنجاب کے ماحول کا. تو بقیہ جو ہمارے دوسرے بزرگ علماء جیسے مفتی جعفر حسین اعلیٰ مقام قبلہ یار شاہ صاحب، اور خاص طور پر قبلہ شیخ الجامعہ اعلیٰ مقام، جنہوں نے سب نے بزرگوں نے قبلہ صاحب کا ساتھ دیا، تو وہ سارے یا علی مدد کو بطور وسیلہ جائز سمجھتے اور وضاحت کی، جیسے خود آغا نشوی نے اصول شریعہ کتاب اول میں بیان کی. اچھا خیر، یہ تو تھا مطلب آپ حضرات کے لیے معاملہ. ویسے فون پر جو میری بات ہوئی آغا سے، تو میں نے کہا آغا جو ہے نا ایک درخواست ہے قبلہ، امید ہے کہ آپ وہ مان لیں گے، ایک درخواست ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو نیا ایڈیشن جو ہے نا اصول شریعہ کا، میں نے اس میں کہا کہ اس کو نکال دیا جائے. تو میں نے کہا آغا ایک درخواست ہے اگر آپ مان لیں. انہوں نے فرمایا کیا؟ میں نے کہا قبلہ اس کو نہ نکالیں، کیونکہ 50 سال سے آپ نے جو دلائل دیے ہیں، ثابت کیا ہے بطور وسیلہ، اس میں وزن ہے، تو پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. قبلہ نے فرمایا اچھا نہیں نکالتے. اور یہاں پر شاہ صاحب موجود ہیں، ہمارے گروپ کے ایڈمن فیصل آباد سے، ان سے آپ پوچھ لیں کہ میں ان سے رابطہ میں رہا کہ آغا صاحب کی اصول شریعہ نیا ایڈیشن چھپا ہے کہ نہیں چھپا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا ذرا دیکھنا کہ کہیں وہ نکل تو نہیں گیا یا علی مدد کا سلسلہ اس میں سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ قبلہ یہ آپ آغا جی یہ دیکھیں کہ اگر وہ نکال دیا جاتا یا نکال دیا جائے گا تو وہ جو مخالف ہیں قبلہ کے، جو اتنے عرصے سے یہی کہتے تھے کہ یہ علی مدد کے منکر ہے، وہ تو ان کو تو ثبوت مل جائے گا کہ جو ہم کہتے تھے وہ پورا ہو گیا. تو اس لیے شور مچ جانا تھا. تو آج تک جو ہے نا اس کا مطلب جو شور نہیں مچا، اس کا مطلب وہ نہیں نکلا. یہ تو ابھی حال ہی میں یعنی چند سال پہلے اسی گروپ میں جو ہے جب یہ لیٹسٹ ایڈیشن آیا تو کتابت والا، یہ کمپوزنگ والا، کتابت والا نہیں تھا، کمپوزنگ والا. تو میں نے جب دیکھی تحریر تو یہ تو بدلا ہوا ہے ایڈیشن. پہلا جو ہے تبا اول تبا دوم اور اسی کے عکس جو ہے چھپتے رہے تبا دوم کے، تو یہ تو کمپیوٹرائز کتابت ہے. اور اس میں نے فوراً اپنا کہا کہ بھی یہ مجھے بھیجو اس کا عکس. تو وہ مجھے جو ہے سینڈ کر دیا گیا، اور وہاں پہ یہ دکھا تھا یہی جو ابھی ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، جو اسی آڈیو کو ویڈیو کنورٹ کر کے جو اصول شریعہ کا تبا جدید کا جو عکس لگایا نا، اس میں بھی ہے کہ باوجود ناوی غلطی کے یا علی مدد جو ہے جائز ہے بطور وسیلہ، جائز ہے، ناجائز ہے نہیں لکھا. جی ہاں، انہوں نے اس کو بھی اب جائز ہی قرار دیا ہے. باقی جو ہے نا آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ہر بندہ آزاد ہے، کیونکہ عقائد میں اندھی تقلید نہیں چلتی، دلیل چلتی ہے. اور دلائل سے ثابت کیا مسئلہ استمداد جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا آقا نے اصول شریعہ میں، اور پہلے بھی تفویض کے چیپٹر میں بھی. اور سب بزرگوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں. وسیلے کے مقام پر وہ ہماری مدد وہ کرتے ہیں، ہماری التجا، ہماری درخواست، ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال ان تک پہنچتے ہیں. اب جن کے پیٹ میں مروڑ ہے حقی، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا آپ سلسلہ کریں. ہم تو گلکند دینے والے ہیں. گلکند جا کے پوچھے حکماں سے پھکی میں اور گلکند میں کیا فرق ہے. پھکی ہوتی ہے وقتی طور پر، تو پیٹ میں کچھ کھا پی لیا، گڑبڑ ہو گئی، کوئی بد ہضمی ہوگی، پھکی دے دی، چلو جی آزما ٹھیک ہو گیا. گلکند ہوتی ہے جس کو دائمی پرابلم ہو، دل و دماغ کا خاص طور پر، اور معدے کا، اس کو کہتے ہیں بھی یہ گلکند. یہ استعمال کرے، آہستہ آہستہ اس کی پرماننٹ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. لہذا ہمارے بزرگ علماء نے جو دلائل سے ثابت کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام جو ہے اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں. لہذا وسیلے کے مقام پر ہم یا رسول اللہ مدد کے قائل ہیں، ہم یا علی مدد کے قائل ہیں، ہم یا امام زمانہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کو جو ہے برحق سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کے ہم قائل ہیں. اور انار والا واقعہ موجود ہے، اور کتنے واقعات موجود ہیں، اور غیبت کبریٰ اور صغریٰ کے اتنے واقعات موجود ہیں، اور دعائیں موجود ہیں. اور وقت الحل وسیلہ والی آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 والی جو ہے، یعنی کہیں بھی اب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اب جو ان کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا ہے.
اب جو ہے نعوذ باللہ صرف اور صرف آپ اللہ ہی سے رابطہ کریں اور اللہ ہی سے جو ہے واسطہ اور وسیلے کا کہہ کر بس وہ کریں. کیوں بھائی یہ کیوں سلسلہ کر رہے ہیں یہ حضرات جو ہیں اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو میں نے کہا تھا کہ ابن تیمیہ کے جرم جو آپ حضرات کے سامنے کہ وہ جرم کیا تھے کہ یعنی اللہ ہی سے رابطہ کیا جائے, اسی سے سلسلہ ہو, نیک امال اور نمازیں اور یہ عمل یہ سلسلہ ہے, یعنی توسل شخصی کا انکار کر دیا جائے, ان ہستیوں کے پاس نہ جایا جائے, بس اللہ ہی اللہ سے. اچھا یہ کون کہتا تھا؟ ابن تیمیہ. اب میں کہتا ہوں کہ وہ ابن تیمیہ والے جرم یعنی کچھ اللہ سے رابطہ کیا جائے اور محمد والے محمد کا یہ جو قبلہ صاحب نے طریقہ بیان کیا نا کہ افضل طریقہ یا اعلیٰ طریقہ, یہ افضل اعلیٰ طریقہ جو ہے نا یہ قبلہ صاحب کا ذاتی فرمان ہے. افضل اور اعلیٰ کا جو طریقہ انہوں نے بیان کیا, اب آدھا یہ لے لیا قبلہ صاحب سے اور آدھا وہ جو ہے کہ جناب اللہ سے رابطہ کیا جائے. تو پھر جرم جو ہے ابن تیمیہ کے آگے کہ نہیں آگے ان لوگوں میں کہ جو جن کا مقصد ہی مشن ہی یہی ہے کہ محمد والے محمد علیہ السلام سے در سے ہٹا دیا جائے. اب ڈر کے مارے یہاں تک پہنچا جائے کہ بس ابھی یہاں تک رکھو معاملہ, جب یہ بھی کلیئر ہو جائے گا پھر آیت یاد کر دینا, بیان کر دینا ایاک نعبد و ایاک نستعین, بس جناب وہی ہے اور اسی کی مدد ہے, بس وہی توحید ہے, وہی سارا. وہ جتنے اہل حدیث جو ہے سنیوں کو جو ہے نا وہ آیتیں دیتے ہیں نا وہی ساری ادھر فہرست لگا دیں گے. تو اس لیے وہ لوگ جو یا علی مدد کے منکر ہیں وہ کھول کر کہیں قبلہ صاحب منکر نہیں ہیں. انہوں نے جو ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ جب ادھر بکر میں قبلہ کی جب طبیعت خراب تھی آغا نجفی کی اور ہادی کمپلیکس میں وہاں پر موجود تھے, اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, آج کو پہلی مرتبہ تھوڑی چلی ہے, کتنی مرتبہ ہو چکی ہے اس موضوع پر بات. اور وہی جو چند ایک لوگ جو آئے ہوئے ہیں جن کا ایک کو مقصد ہے کہ علماء حقہ سے عوام کو دور کیا جائے اور غالیوں کو جو ہے نا خوش کیا جائے, کہ وہ جو چاہتے تھے کہ دیکھو یہ ڈکو پارٹی یہ یا علی مدد کے منکر ہیں, وہ منکر یہ ہیں. اگر ایک جملے پر غور کیجئے گا, اگر یہ لوگ منکر ہیں تو کھول کر کہیں کہ ہم یا علی مدد کو نہیں مانتے. بھائی ہاں بات جملے کی نہیں ہے, بات ہے کیا محمد والے محمد علیہ السلام کی مدد برحق ہے؟ یا رسول اللہ مدد کہتے ہو, یا علی مدد بطور وسیلہ کہنا جائز سمجھتے ہو, یا امام زمانہ کی مدد بطور وسیلہ کہنا جائز سمجھتے ہو؟ ہاں یا نہ میں بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو وہاں پر آغا نے جب یہی جو ہے نا سوال ان کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یا علی مدد جائز ہے یا نہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں نے اصول شریعہ میں جو ہے ذکر کیا ہے وہ ادھر رجوع کیا جائے. تو وہ آپ اصول شریعہ کھول کر دیکھ لیں کہ انہوں نے جائز لکھا ہے یا ناجائز لکھا ہے. تو جو ان کے مقلد ہیں یا جو ان کے نام لیوا ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی وہ تو جائز کہتے ہیں, اور یہ حضرات جو ہیں ان کی محنت پر پانی پھیرنے کے لیے اور جو ہے غالیوں اور شیخیوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اس یا علی مدد سے ہی ہٹا رہے ہیں, محمد والے محمد سے ہی ہٹا رہے ہیں, ان کی مدد سے ہی ہٹا رہے ہیں. تو کیا آپ سوچو کہ یہ اگر سلسلہ ہوتا آج سے 50 سال پہلے تو کیا کوئی بندہ ان کے قریب آتا جو یا علی مدد کے بارے میں ایسی بات کرے؟ آتا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو آج لگے ہوئے ہیں اس قسم کی باتیں کرنے, کیونکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ علماء ہیں جنہوں نے مدارس دینیہ قائم کیے, انہوں نے تبلیغ کی, دین بتایا محمد والے محمد کا, ہمیں سمجھایا کہ یہ بطور وسیلہ جو ہے محمد والے محمد کی مدد جو ہے وہ برحق ہے. لہذا اس کا اظہار انہوں نے قوانین و شریعہ میں فقہ جعفریہ میں بھی کیا ہے اور کتنی مرتبہ انہوں نے بیان کیا ہے. تو بہرحال عقائد میں دلیل چلتی ہے, اندھی تقلید نہیں چلتی. جو لوگ منکر ہیں وہ کھل کر آئیں, وہ لکھیں اسی کے پیغام کے نیچے آگا کہ ہم یا علی مدد کے منکر ہیں, ہم یا رسول اللہ کی مدد کے منکر ہیں, ہم یا امام زمانہ کی مدد کے منکر ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں ان کو اچھی طرح پہچان لیں. جی ہاں, وہ چند ایک لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں, ہاں تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے, کھل کے بیان کرنا چاہیے. میں ادنا حقیر معمولی سا جو ہوں گناہ گار طالب علم بیان کر رہا ہوں کہ میں بطور وسیلہ یا علی مدد کو جائز سمجھتا ہوں, میں بطور وسیلہ یا رسول اللہ کی مدد کو یا رسول اللہ مدد کو جائز سمجھتا ہوں, میں یا امام زمانہ مدد بطور وسیلہ جائز سمجھتا ہوں. تو اس طرح جس کو اختلاف ہے وہ کہے میں ناجائز سمجھتا ہوں, ہمیں کیا اس سے. لہذا جو ہے نا اپنا عقیدہ اپنا نظریہ جو ہے دو ٹوک اور واضح ہونا چاہیے, کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں, اور یہ ہے میں 12 مرتبہ کہہ چکا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا عقیدہ ہے کہ یا اللہ جب میری روح پرواز کرے تو میں اسی عقیدے سے دنیا سے جاؤں جو اس وقت میرا عقیدہ ہے. اور جو یا علی مدد کے منکر ہیں, جو یا رسول اللہ کی مدد کے منکر ہیں, جو امام زمانہ کی مدد کے منکر ہیں بطور وسیلہ وہ کہتے ہیں یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے, ان کو روز محشر بھی مالکہ ان کی مدد نصیب نہ ہو. ان کو محمد والے محمد کی مدد روز محشر نصیب نہ ہو. جو دنیا میں ان کی مدد کے منکر ہیں ان کو آخرت میں مدد ان کی جو ہے محمد والے محمد کی مدد اور شفاعت نصیب نہ ہو. کہو آمین. جو منکر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو یا علی مدد کے منکر ہیں, جو یا رسول اللہ کی مدد کے منکر ہیں, جو امام زمانہ کی مدد کے منکر ہیں, میری دعا ان کے لیے کہ بس وہ جو منکر ہے وہ کہے آمین. جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آمین.
تو اس وجہ سے یہ کہہ دینا کہ بس جی آج یہ ہو گیا اور آئندہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے سمجھے بس جی فیصلہ ہو گیا جناب. اور فیصلہ تو وہ ہو گیا جو آغا صاحب نے بعد میں وہ بیان کر دیا ہادی کمپلیکس میں بکھر میں جو تحریر دی ہے نا وہ ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ آپ جائیں علماء سے مراجع سے سنیں دیکھیں کہ کسی مجتہد کا قول حجت نہیں ہوتا، اس مجتہد کا فتویٰ جو ہے اس کے ماننے والوں کے لیے حجت ہوتا. تو بہرحال میں نہ آغا کا مقلد ہوں نہ میں آغا کا وکیل ہوں. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 2005 میں جب سوال کیا گیا تھا کہ انٹرنیٹ پہ آپ کا کون وکیل ہے، اس وقت انہوں نے اس ناچیز کا نام لیا تھا. اب چونکہ ان کے حالات ایسے ہیں اور جب یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا ادھر ویڈیو تو اس وقت بھی کسی نے سوال کیا سیم پرسن نے کہ اب آپ کا کون وکیل ہے، تو انہوں نے کہا میرا دنیا میں کوئی وکیل نہیں ہے، تو لہٰذا میں خود ہوں، جس نے رجوع کرنا میری طرف رجوع کرے. تو لہٰذا جو ان کے بارے میں اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے وہ خود آغا سے جا کر لکھ کے رجوع کر لے، ورنہ ہم نے تو ہماری تو تسلی ہے کہ وہ یا علی مدد کے منکر نہیں ہیں. اور یہ چند نادان دوست اور ایسے 2-4 بندے ہیں جو فیس بک پر آئے ہوئے ہیں اور جو قبلہ اور ہمارے بزرگوں کی محنت پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جناب یہ مقصر ہیں، یہ خالصی ٹولہ ہے، یہ ڈکو پارٹی ہیں جو یا علی مدد کا منکر ہے. تو الحمدللہ ہم نہ منکر ہیں بلکہ ہم بطور وسیلہ جائز سمجھتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ نے بجا فرمایا یہ صرف ہمیں پاکستان میں یا انڈیا میں ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی ہو. ہم نے جب سے ہوئی سنبھالی پاکستان میں ہی یہ جو ہے یا علی مدد سننے کو ملا. اب جو چیز عوام میں راہ بس جائے اور ہو بھی ہمارا وسیلے کے مقام پر عقیدہ کہ ہم محمد وعلی محمد علیہ السلام کو وسیلہ سمجھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو وسیلہ سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ ایران میں یا لبنان میں یا عرب کنٹریز میں جو ہے ان کے ہاں یہ جملہ نہیں ہے تو وہاں پر یہ لوگ وہ استعمال نہیں کرتے یہ الفاظ، مگر یہ ہمارے ہاں صرف پاکستان میں. جب یہ پاکستان میں ہے تو جو مخالفین ہیں، جو مذہب اہل بیت کے مخالف ہیں، جو شیعوں پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور جو کافر شیعہ کافر کہتے ہیں، جو مشرک کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیفور پارٹیشن یہ جو کتاب لکھی گئی تھی آفتاب ہدایت کرم علی بھی نے جو کتاب لکھی اس کا جواب تجلیات صداقت میں دیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتے ہیں تو لہٰذا یہ شرک ہے. تو اس شرک سے جو ہے بچانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے جو ہے بیان کیا ہمیشہ ہمارے علماء نے کہ بھی ہم شرک تو تب ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک قرار دیں. ہم مولا علی کا ذکر جو ہے عبادت ہے اور بطور وسیلہ ہم سلام کے بعد یا علی مدد کہہ لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو بات ختم ہوگی کہ ہم جب بھی اس کو دیکھتے ہیں ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ بھی اس سے مراد ہماری جو ہے بطور وسیلہ ہے تاکہ کوئی شرک کا ہم پر فتویٰ نہ لگائے اور ادھر جو ہے کوئی غلو کا فتویٰ نہ لگائے. لہٰذا ہم بطور وسیلہ یا علی مدد کے قائل ہیں. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب محمد والے محمد کی مدد ہی کا انکار کر دیا جائے، اصل وجود ہی کا انکار کر دیا جائے کہ یا علی مدد کہنا ہے ہی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جناب ایسا ہے ویسا ہے. تو پھر ان کے لیے کہ بھی آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جب مزارات پر جاتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں اور مشہد جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، سامرا اور کاظمین جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی معصوم علیہ السلام کے روضہ مبارک ہیں، وہاں پر جو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سجدہ تو وہاں کرتے ہیں نا. اب ظاہر ہے جہاں روضہ ہوگا، جہاں پر لوگ جو ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی وضاحت علماء کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے چونکہ عوام میں وہ رچ بس گئی ایسی چیزیں ہیں تو اس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ بھی اگر وہ آ کر اس مقدس مقام پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ بار الہ تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم آج ادھر جو ہے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو فابہا ہے، تو پھر صحیح ہے. اگر وہ سجدہ شکر کے علاوہ یعنی مولا کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کو کیا جاتا ہے. تو جس طرح وہ اپنے مزارات پہ کنٹرول نہیں کر سکے ادھر علاقوں میں، تو اسی طرح پاکستان میں ہم یا علی مدد پر کیسے کنٹرول کریں؟ اس کی وضاحت جو ہے وہ کر دی گئی، علماء نے بیان کر دی. اور اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سعودی عرب کی طرح جو ہے جنت البقیع کو مزارات کو بھی مسمار کر دیا جائے کیونکہ عوام جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں. بھی عوام کی اصلاح کی جاتی ہے، عقیدہ توحید بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ جو ہے نبوت اور امامت بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ جو ہے ان کے وجود ہی کو ختم کر دیا جائے. تو اسی طرح یا علی مدد کی وضاحت ہمارے بزرگوں نے کی کہ بطور وسیلہ جائز ہے، اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے، سلام کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، بات ختم. مگر جن کے پیٹ میں مروڑ ہے ان کا تو علاج نہیں ہے نا، کیونکہ وہ شیعت کے لبادے میں بعض لوگ آئے ہوئے ہیں جیسے وہ فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں چند ایک لوگ. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا ہے جو قرآنی اور ایمانی اور اسلامی ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے. مگر جو چیزیں
علماء نے بیان کی ہیں، وضاحت بیان کی ہے سجدے کے حوالے سے بھی اور یا علی مدد کے حوالے سے بھی، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے تاکہ کوئی ہم پر شرک کا فتویٰ نہ لگائے اور کوئی غلو کا فتویٰ نہ لگائے، جزاک اللہ، اور نہ ہی کوئی ہمیں مقصر بنائے۔ جی آغا نجفی نے جو عقیدہ لکھا بیان کیا 50 سال سے وہ موجود رہا اور ابھی تک ہے، اس کی ہمارے تمام بزرگ علماء نے تائید حمایت کی۔ مسئلہ استمداد کا چیپٹر آپ نے پڑھا ہوگا اصول شریعہ میں، اور یا علی مدد بطور وسیلہ کہنا بالکل جائز ہے۔ اب بھی جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے ویڈیو میسیج جو دیا، یہ ویڈیو میسیج آج کا نہیں ہے، یہ کئی سال پرانی ان کی ہے آواز، جب وہ اچھی طرح بات کر سکتے تھے اس وقت کی ہے۔ جدید جو ہے ان کی تحریر ہے جو انہوں نے بکھر میں جب ہادی کمپلیکس میں وہاں پر وہ موجود تھے اور علاج کے سلسلے میں وہاں صحت ان کی صحیح نہیں تھی، اس وقت جو ہے یا علی مدد کا جو یہ لوگ جو ہے نا نام لیوا، ان کا نام لے کر آغا نجفی کا جو فیس بک پہ اور ادھر واٹس ایپ گروپوں میں جو ان کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کی محنت پر پانی پھیرنے کے لیے جو ہے اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، جن کے پیٹ میں مروڑ ہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ آغا نجفی کا صرف نام استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آغا نجفی ہی سے یا علی مدد کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے جو جواب دیا کہ اصول شریعہ میں جو مذکور ہے ادھر رجوع کیا جائے، دیکھا جائے کہ انہوں نے بیان کر دیا اصول شریعہ میں۔ اب اصول شریعہ کھول لو، کہیں بھی نہیں لکھا انہوں نے کہ یا علی مدد کہنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کہیں لکھا انہوں نے؟ نہیں، بلکہ جب اسلام کا ذکر ہوا تو انہوں نے اس میں بھی لکھا کہ اسلام کے بعد کہہ دینا کوئی حرج نہیں ہے یا علی مدد کو۔ تو یا علی مدد جو ہے وہ جائز ہے لکھا ہے لیٹسٹ ایڈیشن میں بھی۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں، یہ دو چیزیں کہ یہ وسیلے کے وہ قائل ہیں، کس قسم کے وسیلے کے قائل ہیں؟ جب ان کو محمد والے محمد کی مدد جو ڈائریکٹ ہم مانگتے ہیں ان سے کہ مولا آپ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں، تو آپ اللہ سے ہمارے یہ کام کروا دیں، اور مولا کے در پر ہم جب جاتے ہیں وہاں بھی ان کی خدمت میں ہم درخواست دیتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے در پر آئے ہیں، آپ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں، آپ ہمارے یہ کام اللہ سے کروائیں، ہم درخواست دیتے ہیں، استغاثہ اور فریاد مولا سے کرتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو جن کے پیٹ میں مروڑ ہیں ان کو جب بے نقاب کر دیا گیا، ان سے جو ہے دوسرے مومنین کو بچانے کے لیے جو ہے ہم نے خبردار کیا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں چند ایک جو ابھی تک ابن تیمیہ کے جرم رکھ رہے ہیں، آدھا کام وہ ابھی کر رہے ہیں، آدھا قبلہ نجفی صاحب سے لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے نا جو سلسلہ وہ بیان کر رہے ہیں ان سے بچیں، اور وہ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ آغا نجفی نے جو یا علی مدد جائز لکھا ہے ہم بھی جائز سمجھتے ہیں بطور وسیلہ، بات ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو پھکی کی نہیں، ان کو گلقند کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ جو ہیں آئے ہوئے ہیں آپ قبلہ نجفی کا نام لے، جیسے وہ ابن تیمیہ والے رسول پاک کا نام لے کر لوگوں کو جو ہے وہابیت جو ہے اس کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہے قبلہ نجفی صاحب کا نام لے کر جو ہے لوگوں کو جو ہے یا علی مدد سے ہٹا رہے ہیں کہ جی جناب یہ سلسلہ نہیں ہے، وہ نہیں، نہ ہو بھائی، آپ کے لیے نہ ہو، یہاں تو قبلہ نجفی کا نام نہ لیا جائے، اگر نام لیا جا رہا ہے تو ان کا پیغام جو ہے جو انہوں نے دیا ہے وہ بیان کیا جائے۔ اور ہمارے تمام بزرگ علماء نے اصول شریعہ کی تائید حمایت کی ہوئی ہے کہ اس میں جو عقائد و نظریات ہیں وہ ہمارے شیعہ عقائد چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا اس پر قبلہ شیخ الجامعہ نے مناظرہ بھی کیا ہوا ہے، مولوی بشیر سے، مولوی اسماعیل سے، مولوی آغا ضمیر الحسن سے، ان لوگوں نے جب احمد پر سیال میں مرزا یوسف حسین، یہ سارے وہاں پر تھے اور شیخ الجامعہ ایک طرف تھے، تو لہٰذا شیخ الجامعہ اور ہمارے قبلہ یار شاہ صاحب، مفتی جعفر حسین، یہ تمام جن کو یہ ڈکو پارٹی مقصر وابی کہتے تھے، ان کا عقیدہ بطور وسیلہ یا علی مدد کہنا بالکل جائز ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے نام لیتے ہیں تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ وہ جو قبلہ صاحب نے لیٹسٹ تحریر لکھ کے دی ہے وہ ہے جدید، وہ ہے ان کا نقطہ نظر جو انہوں نے اصول شریعہ کے لیے لکھ کے دیا ہے، تو وہ نہیں ان کو نظر آتا، اور پرانی آڈیو جو ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہے کہ جی وہ لیٹسٹ ہو گئی، واہ کیا بات ہو گئی جی، یعنی جو پرانی آڈیو ہے کتنے سال پرانی وہ ان کے لیے لیٹسٹ ہے، اور جو ان کی ابھی جو ہے اس حالت میں بھی انہوں نے فیصلہ دیا، تحریر دی، وہ ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ تو اس لیے محترم میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، ہاں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو مسئلہ ہے، تو ہم تو کہتے ہیں بھی دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں، تم آمین کہو، تو کیوں نہیں کرتے وہ آمین؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ میں بد دعائیں دے رہا ہوں، میں بد دعائیں کیا دے رہا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو محمد والے محمد کی مدد کے منکر ہیں، جملے پہ غور کرنا، اور جو یا رسول اللہ کی مدد کے منکر ہیں، جو مولا علی کی مدد کے منکر ہیں، جو یا علی مدد کے منکر ہیں، جو یا امام زمانہ کی مدد کے منکر ہیں بطور وسیلہ، جو ان کی مدد کے منکر ہیں، ان کو روز محشر بھی ان کی مدد نصیب نہ ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ آمین۔ اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ جو مدد کا منکر ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ میں تو ایسے لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کا نام بھی میں لوں، جس کے پیٹ میں مروڑ ہے ان کو پھکی کی ضرورت نہیں، پھکی تو ٹیمپریری ہوتی ہے، ان کو گلقند کی ضرورت ہے، کیوں؟ ایک برین واش ہو چکا ہے، یہ چند ایک لوگ جو آئے ہوئے ہیں
جو ہمارے بزرگوں کی محنتوں سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. کوئی سنی سے شیعہ ہوا ہے اور کوئی جو ہے آ کر اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں تو یہ توسل کا قائل ہوں. کس قسم کے توسل کا قائل ہے؟ جن کے در پر جانا، جن سے مدد مانگنا اور جن کو پکارنا وہ تمہارے نزدیک شرک ہے یا بدعت ہے یا جائز نہیں ہے تو کون سا وسیلہ ہے؟ ایسے ہی باجی اللہ سے رابطہ، جی اللہ ہی کو کہنا ہے کہ محمد والے محمد کا واسطہ ہے، وہ ابھی آدھا کام کر رہے ہیں وہ اللہ سے رابطے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنا تو وسیلہ جو ہے تلاش کرو. وسیلہ اس نے دے دیا محمد والے محمد علیہ السلام کا، ہم نے تلاش کر لیا تو اب اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں. تو ان کو مسئلہ کیا ہے؟ لہذا محترم آپ اگر سمجھنا نہیں چاہتے اور وہ ایسے ہی ہمارے مومنین بھائی بنا دیں، مومن وہ ہے جو محمد والے محمد علیہ السلام کی مدد کا قائل ہے. جو ان کی مدد کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہے. جی میں تو ان کو مومن نہیں سمجھتا. جی مومن وہ ہوگا جو محمد والے محمد جن کی خاطر اللہ نے یہ ساری کائنات خلق کی ہے، جو ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، جو ان کے در سے ہٹاتا ہے اور ان کی مدد کا اور ان کی شفاعت کا منکر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ان کو جو ہے نصیب ہی نہ کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا محترم مجتہد غلطی نہیں کر سکتا؟ ایک عالم غلطی نہیں کر سکتا؟ جی اور اگر وہ خود اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کر سکتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے جو اطلاع ملی تھی میں نے اس سلسلے میں ان سے بات کی. انہوں نے جو مجھے بتایا آغا نشوی نے کیا میں جو ہے نئے ایڈیشن سے نکال رہا ہوں، تو میں نے قبلہ سے عرض کیا قبلہ میری ایک درخواست ہے، اگر آپ مان لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں انہی کا فائدہ تھا. کیونکہ میرا تو عقیدہ یا علی مدد بطور وسیلہ میں تو جائز سمجھتا ہوں تمام بزرگوں سے اور ان کی تحریری جو قبلہ نے دلائل دی ہیں مسئلہ استمداد میں قرآن اور حدیث سے، میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں. اب اگر آغا نجوی اس کو نکال دیتے تو مخالفین جو ہے وہ یہی تو کان پک گئے ہمارے جب سے وہی سنبھالی ہے کہ جی ڈکو صاحب لکھتے کچھ ہے بولتے کچھ ہے کہتے کچھ ہے. تو اب کیا ان کو ہم تحریری یہ لوگ جو ہیں یہ ثبوت فراہم کرنا چاہتے تھے کہ ڈکو صاحب نے 50 سال جو ہے یا علی مدد بطور وسیلہ جائز لکھا ہے، اب جناب ان کو نکال دیا ہے. اس کا مطلب ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یہ بندہ اور یہ لوگ جو ہیں یا علی مدد کے منکر ہیں، یہ وہ کہتے تھے. تو کیا یہ نادان دوست جو ہیں ان کو یہ چیز فراہم کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ تحریر اور تقریر میں تضاد ہے. وہ 50 سال سے ممبر پر بھی وہ یا علی مدد یا علی کا نعرہ ثابت کرتے رہے. تو آج اگر وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کو نکال دیا جائے تو میں نے درخواست کی، میں قبلہ 50 سال جو آپ نے محنت کی ہے نا اس میں وزن ہے، جو آپ نے وضاحت کی جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے میرے یہ الفاظ سے. میں نے کہا قبلہ جو آپ نے 50 سال سے وضاحت کی ہے نا یا علی مدد کی وہ سارے بزرگوں نے کی ہے، تو لہٰذا جو آپ نے وضاحت کی ہے نا اس میں وزن ہے کہ بطور وسیلہ انہوں نے وضاحت کیا کی ہے وہی جو اصول شریعہ میں اور جو قوانین و شریعہ میں جو تجلیات صداقت میں اور شاعر عال عمران صفدر ڈوگر کو جو انٹرویو دیا اس میں اور جو ممبروں پر وہ محمد والے محمد کی مدد کو برحق اور یا علی مدد کو بطور وسیلہ جو جائز قرار دیتے رہے اسی میں وزن ہے. اس کے مقابلے میں یہ کہہ دینا کہ آج جو ہے نا اس کو نکال دیا جائے یا اس کی چول سیدھی نہیں ہے تو اس میں وزن نہیں ہے. جملہ تھا، جملے کے بارے میں بھی میں نے اللہ نور السماوات والارض یہ رکھا جملہ قبلہ صاحب کے سامنے کہ قبلہ یہ جملہ نہیں ہے تو کیا اللہ کو ہم نور اسی طرح معنی میں مانتے ہیں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، ہم تو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ نور کا خالق ہے. نور کا مطلب کیا لغوی معنی؟ مشل ہادی ہم مانتے ہیں، لائٹ مشل نہیں مانتے کیونکہ اللہ تو لائٹ کا خالق ہے، نور کا خالق ہے. نور جو ہے طول و عرض جوہر و عرض رکھتا ہے جبکہ وہ جوہر و عرض کا خالق ہے. تو جب تعویل کر رہی تفسیر بیان کر دی، معصوم نے بیان کر دیا کہ یہاں نور سے مراد ہادی ہے، تو اگر آپ نے یا علی مدد کو وضاحت سے بیان کر دیا کہ یہاں مراد ہماری وسیلہ ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے کسی کو؟ لہٰذا اس میں جو 50 سال میں قبلہ نے جو دلائل دیے اس میں وزن ہے. اور قبلہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو آئندہ نہیں نکالتے اس کو. تو انہوں نے نہیں نکالا مگر تھوڑی سی عبارت میں اس کو بدل دیا، مگر پھر بھی کہ مشکل کشا عالم سمجھنا کوئی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ الفاظ نکال دیے مگر پھر بھی کہا کہ بطور وسیلہ باوجود نہ بھی غلطی کے جو ہے جائز ہے پھر بھی لکھا انہوں نے، اس کو نکالا نہیں. اب دوبارہ ان کو دکھلایا جائے کہ کیا انہوں نے یہ لکھا یا جیسے دقائق الاسلام میں میری ایک اور ٹاپک پر بات ہوئی تو میں نے کہا قبلہ یہ لکھا ہے تو انہوں نے فرمایا میں تو ایسا نہیں لکھا تھا، تو یہ کیسے چھپ کر آ گیا؟ تو لہٰذا وہ پروف ریڈنگ دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو موجودہ ایڈیشن ہے. بہرحال وہ الحمدللہ میری درخواست انہوں نے اس میں وزن تھا، انہی کا جو نقطہ نظر تھا وہ میں نے رکھا ہے کہ 50 سالہ ان کی جو 50 سال کی محنت ہے اسی کو ہم چونکہ وہ دلائل کے ساتھ ہے اور اس کو ہم رہنے دیں، تو انہوں نے مان لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا. اب جو ایڈیشن ہے اس میں موجود ہے جو ہم نے پیش کیا ادھر یا علی مدد جو ہے جائز ہے، انہوں نے جائز لکھا ہے. اب جو قبلہ کا نام لینے والے ہیں جو اس کو نجائز کہتے ہیں تو وہ دیکھیں قبلہ تو جائز کہتے ہیں اور یہ نجائز کہتے ہیں، تو پھر قبلہ کا نام کیوں یوز کرتے ہیں؟ جی تو کہتے رہے نجائز، ان کے کہنے سے نجائز ہو جانا. جی ہاں یہی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی
بات جملے کی نہیں ہے، جملہ تو یہ پہچان بن گیا کہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ علماء حقہ کے عقائد و نظریات والا ہے، یہ اپنا کوئی بیچ میں آ کر ان کا نام لینے والا ہے اور بزرگوں کی محنتوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو بہرحال وہ تحریر جو ہے لیٹسٹ ہے، یہ آڈیو جو ویڈیو میں کنورٹ کی گئی یہ پرانی ہے، تو جو لیٹسٹ ہے اس کو وہ مانیں جو قبلہ صاحب کا نام لینے والے ہیں، نہ مانیں، منوانا فرض نہیں ہے، بتانا فرض ہے جی۔ لہٰذا میرے مخاطب وہ حضرات ہیں جو یا علی مدد کے منکر ہیں بطور وسیلہ کے، وہ کھول کر کہیں ہم منکر ہیں، بات ختم۔ قبلہ صاحب تو جائز سمجھتے ہیں، وہ تو منکر نہیں ہے جی، ہم بھی جائز سمجھتے ہیں، سارے بزرگ علماء ہمارے بطور وسیلہ جائز سمجھتے ہیں۔ آپ تو نادر علی بطور وسیلہ جائز ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ قول معصوم نہیں ہے، امام کا فرمان نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، معصوم کا فرمان نہیں ہے، مگر ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، ہم مولا علی کو بطور وسیلہ پکار سکتے ہیں، اس لیے پڑھنا جائز ہے۔ تو اس میں آپ کسی کو مسئلہ کیا ہے؟ یا علی مدد بھی انہوں نے فرمایا کہ بطور وسیلہ جائز ہے، تو اس میں کسی کو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے فرمایا نا کہ بھی حالیہ ان کی وائرل ویڈیو، وہ حالیہ نہیں ہے، یہ پرانی آڈیو ہے، جس کو یعنی پرانی آواز میں جب ان کی صحت اچھی تھی اور روانگی سے وہ بات کرتے تھے، یہ اس زمانے کی ہے۔ لیٹسٹ جو ہے جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا اور آپ ادھر توجہ نہیں دے رہے، وہ ہے جو اصول شریعہ کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابھی جب وہ ادھر بکھر میں تھے تو 1.5 سال پہلے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، تو یا علی مدد ہی کے بارے میں سوال کیا گیا اسپیشل، تو انہوں نے جو جواب دیا کہ اصول شریعہ میں جو مذکور ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو انہوں نے ذکر کر دیا ہے اصول شریعہ میں یا علی مدد بطور وسیلہ جائز ہے، تو جو قبلہ نجفی کا نام لے رہے ہیں ان کو جو ہے قبلہ صاحب کا نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ قبلہ صاحب نے تو جائز ہے لکھا ہے، ان کو پیٹ میں کیا مروڑ ہے کہ جو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ مناسب نہیں ہے، اس کو بیان ہی نہ کیا جائے، یا علی مدد کا انکار ہی کر دیا جائے، آئیں بائیں شائیں کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، تو وہ اپنا نقطہ نظر جو مرضی بیان کرے، مگر آغا نجفی نے جو اصول شریعہ میں لکھا ہے وہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا تھوڑی ہے، انہوں نے جائز لکھا ہے، لیٹسٹ ایڈیشن میں بھی اور پرانے ایڈیشن میں بھی بطور وسیلہ جائز ہے۔ لہذا یہ کہنا یہ کہ بھی وہ لیٹسٹ ہے، جدید ہے، نہیں، وہ جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو وہ جدید نہیں ہے، وہ پرانا کئی سالوں کا جو ہے وہ ان کا موقف ہے، اور لیٹسٹ وہی ہے یہ جو انہوں نے اصول شریعہ کا ذکر کیا ہے۔ میں نے روکا نہیں ہے کہ میں کون ہوتا ہوں، میں نے تو صرف ان کو جو ہے ان کی خدمت میں درخواست دی ہے، گزارش کی ہے کہ قبلہ آپ نے جو 50 سال محنت کی ہے نا اس پر پانی پھرے، اس میں وزن ہے۔ ہاں میرے الفاظ یہ تھے کہ قبلہ جو آپ نے 50 سال سمجھایا بتایا، جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے نا یا علی مدد کے بارے میں، مسئلہ استمداد کے بارے میں، اس میں وزن ہے، تو پھر انہوں نے اپنے ہی 50 سالہ موقف کو جو ہے رہنے دیا ہے کہ بطور وسیلہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، جو اب لیٹسٹ ایڈیشن میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ ان کی کتابیں جلا دی جائیں، کیوں جلا دی جائیں بھائی؟ یہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ پہلے بھی میں 12 مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قبلہ ملک جاز صاحب جو ہے جائیں جا کر ان سے تصدیق کروا لیں، خوشاب ان کا سالانہ جلسہ تھا، تو میں اور مولانا محمد حسین صاحب سدھو پور والے میرے استاد صاحب ہم صبح ناشتے کے لیے باہر آئے، تو برآمدے میں ملک صاحب سے ملاقات ہوئی، ملک جاز صاحب قبلہ نے فرمایا، مولانا محمد حسین، یہ ان کے الفاظ ہیں تقریباً میں وہی دہرا رہا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے کہیں بے شمار۔ قبلہ ملک جاز صاحب نے فرمایا مولانا محمد حسین صاحب نے جو لکھ دیا ہے نا کتابوں میں، یہ پنجابی سمجھتے ہیں نا اگر آپ، تو وہ ان کے الفاظ میں دہراتا ہوں کہ مولانا محمد حسین صاحب نے جو کچھ لکھ دیتا ہے کتاباں دے وچ، اس دے اساں معاہدہ اساں حمایت کرتے ہیں۔ اگر کل کلاں مولانا اپنی انہاں تحریراں تو کتاباں تو پھر ونجن یا پھر جان، تے اساں انہاں نو چھڑ دے ساں، انہاں دیاں کتاباں نو نہیں چھڑاں گے، یعنی اس وقت ابھی اصلاح رسوم نہیں چھپی تھی، یہ 95 سے پہلے کی بات ہے۔ تو آغا نے یعنی قبلہ ملک جاز صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یعنی اصل الفوائد اصول شریعہ، یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں اور جو عقائد و نظریات سب کے سامنے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو وہ لکھ چکے ہیں ہم اس کی حمایت میں ہیں، تائید میں ہیں، کال کلاں اگر وہ ان سے ہٹ جاتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں جو لکھ چکے ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، مولانا محمد حسین صاحب کو چھوڑ دیں گے، مگر ان کی یہ تحریریں جو عقائد و نظریات وہ لکھ چکے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ہے محترم کہ آغا نے دلائل سے ثابت کیا ہے، اصل الفوائد اور اصول شریعہ میں قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے مسئلہ یا علی مدد بطور وسیلہ جائز قرار دیا ہے، اور اسی کو انہوں نے بکھر میں جو 1.5 سال پہلے تحریراً اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ اب وہ لیٹسٹ ہے، وہ جدید ہے
نہ کہ یہ آڈیو ویڈیو جو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ لیٹسٹ ہے. نہیں، یہ لیٹسٹ نہیں ہے، لیٹسٹ ان کی تحریر ہے. باقی آپ کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا جواب خود آقا نے دیا ہوا ہے اصول شریعہ میں، تو وہ خود دیکھ لیں. یہ صرف آپ نے جو مغالطہ دیا تھا اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، تاکہ جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں. اور آپ جیسے لوگ جو مغالطہ دے رہے ہیں اور جن لوگوں کی آپ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں وہ کون ہیں، تو آپ کھول کر بات کریں. آپ کا جو سلسلہ ہے میں آپ کو نہیں جانتا، آپ لگے رہیں محترم جو مرضی. بہرحال یہ کہاں پر ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جو ہے کیا منسوخ ہو گئی ہے؟ ایک بندہ روزے تک نہیں پہنچتا، کیا درود و سلام جو ہے ہم دور سے بھیجتے ہیں تو کیا ان تک پہنچتے نہیں ہیں؟ ہماری فریاد، ہمارا استغاثہ، ہمارے حالات جو 24 گھنٹے کے ان کی خدمت میں پیش نہیں ہوتے؟ تو جب ہوتے ہیں تو کیا وہ ہمارے درود و سلام کا جواب نہیں دیتے؟ ہماری فریاد کے بارے میں وہ اللہ سے سفارش نہیں کرتے؟ یا وہ ابن تیمیہ والا نظریہ رکھو، پھر یہ دو رنگی چھوڑ، یا کرنگ ہو جا، یا ابن تیمیہ والا ہو جا، یا سید العقیدہ شیعہ ہو جا. یہ بیچ میں جو سلسلہ بیان کرنے والے آئے ہیں نا، ان کی ترجمانی حمایت کو کرتا تو کرتا رہے. اور خود اصول شریعہ ہی میں انہوں نے حدیث نقل نہیں کی، میں نے اوپر پیسٹ نہیں کیا صفحہ، کہ سید الانبیاء نے فرمایا کہ جو دور سے مجھے درود و سلام بھیجتا ہے وہ ملائکہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. جو قبر پر آ کر سلام کرتا ہے میں خود سنتا ہوں. اب جو قبر تک، جو روضہ اقدس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول پاک تک وہ درود و سلام اپنی فریاد نہ پہنچائے. تو وہ تو پہنچتی ہے. جو نہیں پہنچانا چاہتا نہ پہنچائے، اس کو روزے محشر بھی نصیب نہ ہو. جو دور سے درود و سلام نہیں بھیجتا، جو سمجھتا نہیں ہے کہ بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا پیغام ان تک نہیں پہنچے گا، تو ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے پر بھی جا کر کہے کہ جناب آپ دور سے تو نہیں، آپ تک ہمارا کوئی درود و سلام پہنچ سکتا تھا، نعوذ باللہ میری فریاد اور استغاثہ کوئی درخواست نہیں پہنچ سکتی تھی، استغفر اللہ، اب میں یہاں پر آ گیا ہوں. تو پھر دیکھتے ہیں اس کو کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ سے آپ کو اپنے عقیدے کی خیر منانی چاہیے. بات ادھورے اور مشکوک جملے کی نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا یہ ادھورے اور مشکوک ہے جی. اسی کے بارے میں تو وضاحت ہو چکی، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ کی ہے کہ بطور وسیلہ ہم محمد والے محمد کی مدد کو برحق سمجھتے ہیں. لہذا اس کی وضاحت کر دی تو آپ بار بار اسی کو پھر شروع کر دینا. تو جائیں محترم، دوبارہ پڑھیں جا کر اصول شریعہ اور اپنے عقائد صحیح کریں اگر آپ آغا نجوی اور ہمارے بزرگ علماء کے عقائد کو سمجھنا چاہتے ہیں. باقی آپ کا کوئی ذاتی ہے یا جو ان کا نام لے کر لوگوں کو اس در سے ہٹانا چاہتے ہیں، آدھا کام ابھی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہی رابطہ کرو، محمد والے محمد سے کوئی سلسلہ نہ کرو، بس اللہ ہی اللہ. ان کو کہو کہ بس اللہ کی ذات کوئی، کہ بھی ادھر ہی رابطہ کریں. تو یہ آدھا کام ابھی وہ کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش میں ہے. اور کرنے والے ان میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی ان کو کوئی جانتا نہیں ہے جی. وہ صرف ہمارے بزرگ علماء کو بدنام کرنے والے ہیں، بیچ میں گھسے ہوئے ہیں. کوئی سنی سے شیعہ ہوا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا شیعہ ہوا ہے جن کو اہل بیت کی معرفت ہی نہیں ہے. مولا علی سے ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ ہے، ان کے لیے ہم گلقند جو ہے تجویز کرتے ہیں کہ جاؤ اپنے عقیدے نظریے جو ہے دوبارہ صحیح کر کے جو ہے شیعت کو اپناؤ، یا سمجھو اصول شریعہ اچھی طرح پڑھو جی. السلام علیکم جی. لو کر لو گل. یہ بیچارے ان کو مغالطہ ہے کہ یہ سنی سے شیعہ ہوئے. ان کو جو ہے نا یہ عائلی مدد بطور وسیلہ کہنا شیخیت نظر آتی ہے. اور نام جو ہے یہ لوگ فیس بک پر قبلہ نجوی صاحب کا لے رہے ہوتے ہیں. یعنی قبلہ نجوی صاحب جو ہے اور ہمارے سارے بزرگ علماء جو ہیں ان کے پاس شیخیت کی جو ہے، اب کیا بندہ ان کو کہے، کیا شیخیت کی جڑ ہے ان کے پاس کہ جو بطور وسیلہ یا عائلی مدد کو جائز سمجھتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے آپ لوگ پہچانے اچھی طرح کہ یہ جو ہے بزرگوں سے زیادہ سمجھدار بن گئے کہ جنہوں نے یہ عالی مدد کو بطور وسیلہ ثابت کیا، بیان کیا. آج یہ صرف ان بزرگوں کا نام لے کر جو ہے ان کی محنتوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو پہچانیں. اور جن لوگوں کو مسئلہ ہے نا جی کہ جو جا کر وہاں پہ لکھتے ہیں جی یہ عالی مدد جملہ جو ہے کوئی تک نہیں بنتا، اندازہ لگاؤ. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے آج تک 50 سال اس کی وضاحت کی ہے، تو ان کو اتنا سلسلہ جب وہ بیان کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیا سلسلہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ صاحبان جو آج کل جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ آ کر کہیں کہ جناب یہ عالی مدد یہ تک نہیں بنتا، بس محمد والے محمد کے وسیلے کے قائل ہیں. وہی وسیلے کے قائل ہے تو اظہار تو کرو نا، پتہ تو چلے نا کہ صرف اللہ ہی سے رابطہ. اچھا جی اللہ سے رابطہ، اللہ تو کہتا ہے مجھ تک پہنچنا، تو وسیلہ جو ہے وہ ڈھونڈو، اس کے ذریعے آؤ. تو وسیلے کو چھوڑ دو، ان کے در کو، ان کی مدد کو چھوڑ دو، تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر لو. تو کرتے رہو بھائی. مگر جو بزرگوں نے سمجھایا، جو بتایا، جو محمد والے محمد علیہ السلام کے در پر جانا ہمیں سمجھایا،
اور ان کو پکارنا، ان کی خدمت میں درخواست کرنا، استغاثہ کرنا، وہ جو انہوں نے دلائل سے بتایا، تو اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ خود چھوڑو، کم از کم بزرگوں کا نام نہ لو۔ اگر بزرگوں کا نام لینا ہے، آغا نجفی صاحب کا نام لینا ہے، تو انہوں نے اصول شریعہ میں اور قوانین و شریعہ میں مسئلہ استمداد قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ وہ ان کی مدد کو برحق سمجھتے ہیں اور یا علی مدد کو بطور وسیلہ جائز سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ تو کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، تو یہ اپنے عقید نظریے کو جو ہے ذرا دیکھو اور بزرگوں کے عقائد و نظریات کو دیکھو، تو پھر موازنہ کرو کہ آپ بزرگوں کی پیروی کر رہے ہو یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو اپنا عقیدہ جا کر صحیح کرو۔ جی اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے تحریر کے، 1.5 سال پہلے کی تحریر ہے، اور جس کو آڈیو ویڈیو بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ پرانی ہے، جب قبلہ جو ہے اچھی طرح بات کر سکتے تھے تو وہ کرتے تھے۔ ہاں وہ پرانی ویڈیو ہے، پرانی آڈیو ہے، اور انہوں نے جب وضاحت فرما دی ہے کہ متکلم اپنے کلام کی وضاحت فرما دیتا ہے، مگر جو تحریر ہوتی ہے نا وہ مستند سمجھی جاتی ہے، جو دلائل سے بیان کی جاتی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مسئلہ استمداد کا جو پورا چیپٹر باندھا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث سے جو ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محمد والے محمد کی مدد جو ہے وسیلے کے مقام پر برحق ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی جو کتاب ہے جو توضیح المسائل کے نام سے نہیں چھپی بلکہ قوانین و شریعہ فی فقہ جعفریہ کے نام سے، انہوں نے فروع دین سے پہلے اصول دین لکھے ہیں کہ بندے کا عقیدہ توحید نبوت امامت قیامت کس طرح کا ہونا چاہیے، تو عقائد لکھے ہیں اس میں مختصر، جو مختصر عقائد شیعہ کا نام دیا انہوں نے، اس میں جو ہے انہوں نے مسئلہ استمداد کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ کس طرح مدد مانگی جاتی ہے۔ تو سوال تھا، اس کا جواب دیا انہوں نے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو محمد والے محمد کی مدد کے بارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ صرف قبلہ کا نام لے رہے ہیں اور وہ قبلہ کا اس جو موقف اور عقیدے کو وہ بیان نہیں کر رہے۔ تو بہرحال وہ کریں نہ کریں، آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی خوف خدا کرنا چاہیے۔ جو ایک عالم نے، ایک مجتہد نے اپنا عقیدہ نظریہ لکھا ہوا ہے، 50 سال سے وہ وضاحت کر رہے ہیں، تو آج یہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش میں ہے کہ قبلہ صاحب کے کلام میں تضاد تھا، ان کی تحریر کچھ تھی، تقریر کچھ تھی، لکھا کچھ تھا، بیان کچھ کیا گیا، کیونکہ اردو میں لکھا ہوا ہے، سارے بندے اردو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آڈیو ویڈیو لگا کر مقصد کیا ہے کہ قبلہ کی محنت کو جو ہے ضائع کیا جائے، اور یہ خود لوگ جو ہیں یا علی مدد کے منکر ہیں اور قبلہ صاحب جائز سمجھتے ہیں، یہ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ کس قسم کا عقیدہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جن کے پیٹ میں مروڑ ہے نا وہ یا علی مدد کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ قبلہ صاحب فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اور تمام ہمارے بزرگ جو ہیں وہ فرماتے رہے کہ جائز ہے بطور وسیلہ۔ اب یہ جو چند ایک لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، مگر وہ چونکہ قبلہ کا نام لیتے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ ڈکو پارٹی کہلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو مسئلہ ہے کہ وہ یا علی مدد ان کو جو ہے نا برداشت نہیں ہے، اور وہ آئیں بائیں شائیں، اور جی لیٹسٹ ویڈیو آ گئی ہے، آڈیو آ گئی ہے قبلہ کی، حالانکہ وہ اتنی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ لیٹسٹ وہ ہوتی ہے جو جدید آئے سامنے چیز، وہ ہے تحریر جو 1.5 سال پہلے قبلہ نے یہ لکھی ہے، جو آپ نے ادھر پیش کیا اور ہم نے بھی 12 مرتبہ یہاں پر پیش کی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں بضد ہیں، اور صرف ہم نے بتانا تھا کہ پہچانو ایسے لوگوں کو کہ جو آ کر شیعت کے لبادے میں مولا علی کی مدد کے منکر ہیں، اور لوگوں کو آئیں بائیں شائیں کر کے جو ہے نا مغالطہ دینے کی کوشش میں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچو، کیونکہ جن کو اتنی واضح جو ہے چیزیں دکھلائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اور پھر بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی، اور وہ اقرار نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ اب یہاں پر ہی یہ بات ختم ہو جائے، تاکہ اپنا جو انہوں نے سلسلہ بیان کیا ہے اور وہ کسی طرح جو ہے لوگ ایکسیپٹ کر لیں۔ نہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں جو قبلہ نجفی صاحب کا نام لیتے ہیں اور اپنا یہ نقطہ نظر یا علی مدد کے بارے میں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور دوسرے مومنین کو بچائیں، اور ان کو بے نقاب کریں۔ جہاں بھی یہ محفل میں بیٹھے ہیں، جس گروپ میں بھی بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، تاکہ بزرگوں کی محنت جو ہے اس کو یہ ضائع کرنے کی جو کوشش میں ہے، ان کی کوشش جو ہے کامیاب نہ ہونے پائے۔ کیوں کہ یہ ان کا نام لے کر آتے ہیں سامنے، ان میں ابھی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ دو ٹوک اپنا فیصلہ دیں کہ قبلہ کی یہ جو تحریر ہے 1.5 سال پہلے کی، اس کے یہ حامی ہیں یا مخالف ہیں، یس یا نو میں جواب دیں، اور کیا یہ یا علی مدد بطور وسیلہ کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، دو ٹوک جو ہے وہ بیان کریں۔ مگر اس کی جو ہے نا جرت ہونی چاہیے۔ یہ بیچارے ابھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ مکمل نہیں ہوا،
آدھا کام ہوا ہے، تو اس لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ ایسے لوگوں کو پہچانیں اور آگے مومنین تک جو ہے پیغام پہنچائیں، اور وہ ایسے لوگوں سے بچ جائیں۔ یا علی مدد بطور وسیلہ، یا رسول اللہ مدد بطور وسیلہ، یا امام زمانہ مدد بطور وسیلہ، محمد وآل محمد علیہ السلام کی مدد بطور وسیلہ بالکل جائز ہے۔ جو اس چیز کا منکر ہے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ان کی مدد نصیب نہ ہو۔ اللہ آمین۔ غالی جو تھے وہ یہی اعتراض کرتے، جن کو ہم شیخی کہتے ہیں، جو تاجران خون حسین کے سلسلے میں جن کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے ہمارے علماء حقہ کو جو ہے مقصر، وہابی، ڈکو پارٹی، جو ہے خالصی، اس طرح کے سلسلے جو ہے بیان کیے ہوئے تھے اور ابھی تک ہیں۔ ان کی طرف سے مین جو ہے یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یہ ڈکو پارٹی، یہ ڈکو جو ہے یہ علی مدد کے منکر۔ تو آپ نے جس طرح وضاحت فرمائی کہ بھئی آپ نے 97 میں آغا سے ملاقات کے بعد جو ہے کتابیں لیں اور پھر آپ نے پڑھا، اس میں یا علی مدد جو ہے بطور وسیلہ، محمد وآل محمد کی مدد کو بطور وسیلہ انہوں نے جائز لکھا ہے۔ قوانین و شریعہ میں بھی جو ہے مسئلہ استمداد کی انہوں نے واضح طور پر وضاحت بیان کی ہوئی ہے، تو اس کو بیان کرتے تھے۔ مگر ایک جملہ جو آپ اسی کی وضاحت میں کہ صرف تحریر ہی نہیں ہم دکھلاتے تھے، بلکہ قبلہ ممبر پر یا علی مدد بطور وسیلہ جائز فرماتے کہتے تھے۔ جیسا کہ میں نے ثقلین کاظمی صاحب مولانا مرحوم سے جو ہے کیسٹ لی تھی، جو علمی مذاکرہ اسلام آباد میں ہوا تھا غالباً 94 یا 95 کا، وہ میں نے آ کر گوگل پہ لگایا تھا، اب بعد میں وہ یوٹیوب پر ابھی تک موجود ہے۔ پہلا مسئلہ ہی جو ہے امور تکوینیہ کے بارے میں ان کی مدد اور یا علی مدد، قبلہ صاحب نے آخر فرمایا کہ ہم یا علی مدد بطور وسیلہ، ہم یا علی مدد کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ یعنی ان کا ویڈیو میسیج ہے، اور کئی مرتبہ ان کی وضاحت انہوں نے کی، اور خود مجھے یاد ہے کہ میں بھی مخالف تھا جب ابتدا میں ہم نے سنا کہ ایک ہمارے قریبی ملنے والے تھے شاہ صاحب، ان کی زبانی جو انہوں نے کہا جی ہمارے اندر بھی ایک بابی ٹکو پارٹی ہے۔ میں کہا جی وہ کی کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ایک آغا محمد حسین ٹکو سرگودے دا مولوی، اور وہ یا علی مدد دا منکر ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو بھی سنے گا کسی شریف آدمی، نمازی پرہیزگار کی زبانی تو اور کسی بزرگ کی، تو وہ یہی سمجھے گا پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے چونکہ اس نے بھی آگے جن مولویوں سے سنا ہے تو اسی کی حمایت میں اس نے آگے پیغام دے دیا، کیونکہ لوگ علماء پر اعتماد کرتے ہیں اپنے کہ بھئی یہ بندہ جو ممبر پر بیٹھا ہے، جی محفل میں گفتگو کر رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ اب انہیں کیا پتا اندر سے کیا کہہ رہا ہے، باہر سے کیا کہہ رہا ہے، یہ کسی پر بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو ہر بندہ تو نہیں تحقیق کرتا۔ بہرحال تو جب اس نے یہ جملہ کہا تو میں بھی مخالف ہو گیا کہ بھئی یہ تو یا علی مدد کے جو منکر ہیں، مخالف ہیں، تو وہ ہم تو ان کی حمایت نہیں کرتے۔ پھر بعد میں کالج لائف میں جب واسطہ پڑا ان سے، شیخیوں سے اچھی طرح، کیونکہ والد صاحب میرے جو ہیں شیعہ مطالبات کمیٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، اس وقت لال پور تھا۔ قبلہ محمد دہلوی نے مرکزی میٹنگ میں ان کو نامزد کیا تھا لال پور کے لیے، اور مولوی اسماعیل ان کے ساتھ تھا۔ تو اس طرح جو ہے ایک عالم جو ہے علاقے میں وہ سرپرستی کے لیے دیا، جیسے فیصل آباد میں اس وقت مولوی اسماعیل بڑا مشہور تھا، میں نے بچپن میں اس کو دیکھا ہے، مگر بعد میں تصویر دیکھی کہ اتنی بڑی مونچھیں تھیں، اس طرح اینک لگاتے تھے، اس طرح کا وہ اس کا حلیہ تھا۔ کیسٹ سنی، اس طرح کی آواز تھی، پھر کتابیں پڑھی اس کی کہ یہ اس کی تحریریں جو مناظرانہ ہوئے بعد میں ان کے اپنا سلسلے، اور خود بھی انہوں نے جو لکھا۔ تو خیر یا علی مدد کے بارے میں جو ہے والد صاحب نے پھر مجھے بتایا کہ نہیں، یہ جو ہے نا پیٹ کا مرنا ہے، یہ ہم نے کسی سے کیا لینا دینا، یہ مولویوں کا حسد ہے، وہ بہتان لگاتے ہیں۔ خود میں نے سرگودے سالانہ جلسہ، کیونکہ قبلہ صاحب نجف سے جب آئے تو 10 سال تک یہ دارالعلوم محمدیہ سرگودے 7 بلاک مدرسے کے وہ جو ہے پرنسپل رہے۔ تو وہاں سالانہ جلسے میں والد صاحب نے فرمایا کہ میں خود گیا، ان کی تقریر سنی ہے، میرے پر لوگ سوالات اتنے بڑے بھیجتے تھے تو سب کے انہوں نے تسلی بخش جواب دیے، اور یا علی مدد بطور وسیلہ کو انہوں نے ثابت کیا کہ میں جائز سمجھتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ تہمت ہے، بہتان ہے، تو ہم کسی مومن پر، عالم پر بہتان نہیں لگا سکتے۔ اب چونکہ میرے والد صاحب نے بھی چشمدید واقعہ جو بیان کیا تو مجھ پر جو ہے معاملہ واضح ہو گیا کہ بھئی ایک والد جو اپنی اولاد کے لیے تو غلط بیانی نہیں کرتا، وہ تو لینا دینا کیا، انہوں نے بیان کر دیا۔ خیر پھر قبلہ صاحب جو ہے سن 80 کی غالباً بات ہے، وہ آئے سرگودہ سے فیصل آباد، جو آپ نے بیان کیا نا جامعۃ المعصومین میں سالانہ جلسے پر، وہاں پر ان کی میں نے مجلس سنی سدھو پورے جامعۃ المعصومین میں، اور پھر جو ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں میں نے کتابیں خریدیں، آسن الفوائد، تجلیات صداقت، اصول شریعہ اور تنزیل الامامیہ، اور بعد میں جو ہے نا سعادت الدارین بھی، یہ 3-4 کتابیں میں نے خریدیں اور پھر ان کو پڑھا، اور اس میں جو ہے یا علی مدد کو انہوں نے بالکل جائز لکھا ہوا ہے۔ 230
1 پیج پہ اس کو. خیر اور بعد میں اگلے صفحوں پر جا کے پھر ذکر کیا ہے سلام کے بعد یا علی مدد کہنا بالکل جائز ہے، اور تجلیات صداقت میں بھی انہوں نے ثابت کیا. اور پھر اس کے بعد جب حاجی قاسم صدر بازار غلام محمد آباد ان کے ہاں مجلس پڑھنے آئے، ان کی سالانہ مجلس تھی، وہاں بھی میں نے مجلس سنی. اور پھر وہاں پر بھی قبلہ نجی محفل میں بیٹھے لوگ جو کہ وہ سڑک کے اوپر ہے صدر بازار، وہاں پہ، اور لوگ جو ہیں حاجی صاحب کو ملنے کے لیے بھی آتے تو وہ بھی اس مجلس میں آئے ہوئے تھے. تو قبلہ صاحب سے وہاں پر بھی بیٹھنے کا ان کے قریب جو موقع ملا تو انہوں نے خود بیان کیا کہ لوگ آتے ہیں، وہ بندے نہ آ کے قبلہ صاحب نے فضائل پڑھے، مسائل پڑھے، نعرے یا علی کے لگوائے تو بڑے بندے خوش تھے. وہ 2-3 بندے کہنے لگے کہ جی قبلہ آپ نے تو آپ کے بارے میں یہ سنا تھا، آج تو مجلس سنی اور تو یہ تو آپ قبلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ جو لوگ ہیں نا میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بھی ڈکو نے کتاب میں ایسا لکھا ہے. تو جب وہ کوئی بندہ کوئی کتاب پڑھ لے دیکھ لے تو اس کو کہتے ہیں کتاب میں تو ہمیں تو کچھ نہیں ملا، اس میں تو ایسا نہیں لکھا. تو کہتے ہیں وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، تحریری طور پر کبھی ایسی کوئی چیز بیان کر سکتا ہے وہ ہے، تحریری طور پر نہیں وہ دے گا آپ کو. تو پھر کیسے کہتے ہیں وہ اپنی مجلسوں میں ایسی باتیں کرتا ہے. تو پھر جب ہم وہ لوگ جو ہے کہیں کوئی مجلس میں آ جاتے ہیں، جیسے آپ آئے ہو تو مجلس سنتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں تو ساری شیعوں والی کی ہے، اس نے تو محمد والے محمد کی نہ کوئی شان کو کم کیا، نہ اس کی مدد کے منکر ہے، نہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. تو یہ بندہ جو ہے نا الٹا تو فضائل پڑھ رہا ہے، نعرے لگوا رہا ہے یا علی کا. تو پھر وہ آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں تحریر میں نہیں ہے، تقریر میں وہ کہتا ہے آج تو ہم نے تقریر بھی سنی ہے. تو پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سمجھدار بندہ ممبر پر ایسی غلط باتیں کر سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں آگے مجمع سے لوگ جو ہیں اٹھ جائیں گے جواب دیں گے، اس لیے وہ نہیں کہتا. تو وہ پھر مومنین کہتے ہیں نہ وہ تحریر میں کچھ ایسی بات لکھتا ہے، نہ وہ تقریر میں ایسی کوئی بات کرتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ اندر سے وہ جو مقصر ہے، شان کا کام کرتا ہے اہل بیت کی، مولا علی کی. وہ آگے سے کہتے ہیں تاجر خون حسین ان کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، وہ اندر سے جو ہے نا اندر سے وہ منکر ہے فضائل کا، وہ اندر سے مقصر ہے. جی تو پھر صاحب سے کہنے لگے کہ بندہ ان سے پوچھے کہ تو نے میرے اندر سینہ چیر کے دیکھا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، یعنی شریعت ظاہر پہ لاگو ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محترم ہم بھی جب بالغ ہوئے تو ہم نے بھی یہ چیزیں جو ہیں سنی دیکھی، سن کر جو ہے اب کان پک گئے، اور ان کا جو معاملہ سارا بیان کیا گیا کہ بھئی یہ دیکھو تاجران خون حسین کو فیصل آباد سٹی میں ہم نے کس طرح بے نقاب کیا، شیخیت کو درس عالم محمد جو مولوی اسماعیل کا گڑھ اور مناظرے کا مرکز آج بھی موجود ہے، کس طرح ان کا جو ہے نا چہرہ بے نقاب کیا، کس طرح انہوں نے کویت کا مال کھایا اور ہم نے عزم نہیں ہونے دیا، انہوں نے ڈکار تک نہیں لیا. سابقی اینڈ کمپنی انتباہ شیعہ جو ہم نے مولوی اسماعیل کے انتباہ المومنین کے جواب میں لکھا، اور پھر حسنین صاحب کے لیے کھلی چٹھی آخر میں شائع کی، اور صاحب کو پھر سانپ سونگ گیا. تو یہ لوگ جو ہے پھر بعد میں تحفہ شیخیہ، فرق بین شیعہ و شیخیہ، آج تک جو ہے یہ دونوں کتابیں میری جو ہیں ان کا جواب انہوں نے اتنے بڑے مناظر اور فن خاں تھے نہیں دے سکے جواب. تو خیر تو اس طرح یہ خالی جو عقل سے خالی یہ تاجران خون حسین کا ٹولہ، انہوں نے مقصر وابی ڈکو پارٹی کہہ کے عوام کو دور کیا، اور ان کا مین پوائنٹ یہی تھا کہ جی یہ یا علی مدد کے منکر ہیں، تو جو کہ وہ ثابت نہیں کر سکے. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ٹولہ نیم قرآنسٹ، دیکھیں یہ نیم قرآنسٹ بھی ان کو نہیں کہنا چاہیے، چونکہ وہ جو قرآنسٹ جن کو کہا جاتا ہے نا پرویزی ٹائپ کے، اور ادھر وہ کم از کم مولانا صاحبان ہیں، پڑھے لکھے ہیں. آپ نے شرف الدین کا نام لیا، گمراہ ہوا، مگر وہ پڑھا لکھا تو ہے نا، مولانا تو ہے نا. جی یہ تو مولوی بھی نہیں ہے. لہذا یہ چاندے کے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ برین واش ہو چکے ہیں، ان کا اپنا سلسلہ ہے. ابھی جو 111 کے نام سے جو انہوں نے ویڈیو بنا کے میسج سینڈ کیا ہے، یہ کتنے سال پرانا ہے، آپ نے بھی وضاحت کر دی ہے. تو اگر ان لوگوں کو کچھ خوف خدا ہوتا تو قبلہ صاحب کی وہ 50 سالہ محنت کو ضائع نہ کرتے، نہ ضائع کرنے کی کوشش کرتے، بلکہ جو انہوں نے جو ہے پچھلے اپنا 2021 میں اپریل میں جو تحریر لکھ کے دی ہے، آج سے تقریباً پونے دو سال پہلے، تو اس میں جو ہے انہوں نے اصول شریعہ کی طرف جو ہے بیان کیا کہ اس میں نے مذکور جو یا علی مدد کو لکھ دیا ہے اس میں دیکھا جائے. تو اب وہ کھول لیں دیکھ لیں کہ اس میں یا علی مدد جو ہے جائز لکھا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں یہ قبلہ صاحب کا نام لیتے ہیں، اور یا علی مدد کو جو انہوں نے لکھا کہ جائز ہے اس طرف جو نہیں ہے. اب ضد اور ہٹ درمی کا ہمارے پاس واقعی علاج نہیں ہے، ہم نے تو دکھلا دیا، بیان کر دیا تاکہ لوگ ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے دین ایمان کی حفاظت کریں. تو خیر یہ جو ہے سلسلہ وہ کر رہے ہیں، تو ان سے مومنین کو بچنا چاہیے. دوسرا آپ نے جو بیان کیا نا اپنے میسج میں کہ محمد والے محمد سے ڈائریکٹ مانگنا یا ڈائریکٹ ان سے کرنا، تو یہ شرک ہے. دیکھیں ہم جب سلام بھیجتے ہیں نا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا
امیر المومنین، یہ ڈائریکٹ ہم سلام کر رہے ہیں نا، تو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ ان تک پہنچتا ہے۔ اچھا جب ہم ان کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں، یا ابھی امام زمانہ اللہم صلی اللہ علیہ پردہ غیبت میں ہے، وہ سامنے نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ان کو مخاطب ہوتے ہیں نا۔ تو جب ہم ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، چونکہ وہ وسیلہ ہیں معصومین علیہ السلام کی خدمت میں، ہم جو ہے امور تکوینیہ کے لیے بطور توسل التجا، فریاد، استغاثہ، درخواست پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم ڈائریکٹ پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہ کام کروائیں، یعنی ہمارے مخاطب وہ ہیں، ڈائریکٹ وہ ہیں، ملائکہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ سید الانبیاء نے فرمایا، جو اصول شریعہ میں قبلہ نے حوالہ بھی دیا اور وسائل الشیعہ میں موجود ہے، کہ دور سے جو سلام کرتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملائکہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، جو قریب آتا ہے قبر کے پاس میں خود سنتا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے جی، اور پھر ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں نا، تو ہماری مشکلات جو ہیں وہ اللہ سے حل کرواتے ہیں نا، ہمارے مسائل اللہ سے حل کرواتے ہیں۔ یہ تو ہے امور تکوینیہ کہ اولاد اللہ دیتا ہے، دلواتے یہ ہیں، حیات اللہ دیتا ہے، دلواتے یہ ہیں۔ تو یہ تو امور تکوینیہ میں مدد برحق ہوگی بطور وسیلہ توسل کے۔ اب امور تشریعہ کہ ایک دوسرے کی مدد جو ہے ڈائریکٹ کرنی جو ہے ایک عام مومن پر واجب ہے کہ کسی مومن کی مدد کرو، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی جو ہے دشمن نے اٹیک کیا ہے، اس کو کوئی ضرورت پیش آئی ہے کہ مومن مدد کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو ایک عام مومن مدد کرے تو امیر المومنین مدد نہ کرے، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ امیر المومنین سے مدد کے لیے کہا جائے تو وہ جناب شرک کے فتوے آ جائیں، ایک عام مومن سے مدد کے لیے کہا جائے تو وہ ایمان میں اضافہ ہو جائے، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ یہاں تو ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ابن تیمیہ والا نظریہ اپناؤ کہ جو چلا گیا، میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا جو یہ وہابی کہتے ہیں جی، تو دنیا سے ختم معاملہ، یا تو وہ نظریہ اپنا لو جو مانتے ہو کہ وہ شہداء ہیں اور اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں اور ہمیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، وہ رزق ان کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ہم ان کے پھر مزارات پر کیوں جاتے ہیں، دور سے زیارتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر وہ نعوذ باللہ معاملہ وہ وہابیوں والا ابن تیمیہ والا اور اس کے اندھے مقلد محمد بن عبد الوہاب نے جو کیا، آج اس کے ملا فی سبیل اللہ فساد والے جو ہیں سعودیہ کا مال کھانے والے، انہوں نے جو سنیوں میں جو ہے وہابیت کو پھیلایا، ابن تیمیہ جو توسل شخصی میں پہلا شخص ہے عالم اسلام میں جس نے انکار کیا، تو آج جو ہے یہ توسل شخصی کا انکار کر کے اس حوالے سے کہ ان کے در پر نہیں جانا، ان کو نہیں پکارنا، ان سے رابطہ نہیں کرنا، کیوں؟ ڈائریکٹ اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے یہ کام کر، ابھی یہ آدھا یہ کام کر رہے ہیں، یعنی ان سے ہٹا رہے ہیں وہ، اور پھر بعد میں یہ کہہ دیں گے جناب جیسے آپ نے کہا کہ نیم قرآنسٹ ہیں، وہ لوگ ان سے آ کے کہہ دیں گے جی دیکھو جی قرآن نے کہا نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر وہ جتنے بھی وہابی آیتیں پیش کرتے ہیں پھر یہ وہ پڑھنی شروع کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ سنیوں میں وہابی تھے، اب شیعوں میں ایسے مقصر آ جائیں گے، یعنی شان کو کم کرنے والے۔ مقصر کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت کی شان کو کم کرے، تو وہ شیعوں میں وہابی جو ہے نا آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور مجھے بڑا سخت جملہ ہے قبلہ شیخ الجامعہ کا، وہ میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ ظاہر ہے کہ بعض کا بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، وہ اتنی گالیاں کھائی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے اللہ نے کہا نا بعد ذالک کا زنیم، وہ اس کو ولید کو، اور زنیم کا معنی سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے سورہ نون والقلم میں، تو بعض کا انسان جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے، تو وہ پھر جو ہے ایسا روش ایسا لفظ جو ہے آخر گناہ گار ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہوتے ہیں کوئی مجتہد یا علماء، بعض کا تو ہو جاتی ہے مسٹیک، تو لہٰذا ہمیں جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔